اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے 9 طریقے ہیں۔ میری مسرت اور میری آمدنی کا بہت زیادہ انحصار لوگوں سے حسن سلوک کی مہارت پہ ہے۔ ہر چیپٹر کو، ہر باب کو جلدی اس کا مرکزی خیال سمجھنے کی خاطر نہ پڑھیے۔ آپ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اسے پڑھیے۔ اس کتاب کو صرف تفریح کے لیے مطالعہ نہ کریں۔ اگر آپ حسن سلوک کا فن سیکھنے کی خاطر پڑھ رہے ہیں تو ہر باب کو ایک بار پھر اسے اچھی طرح پڑھیے۔ اس دوران بار بار ٹھہر کر غور کیجیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ آپ ہر طریقے کو کہاں اور کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ سمجھ سوچ کر پڑھنا بہتر ہے۔ شکاری کتے کی طرح خرگوش کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مطالعے کے دوران اپنے ہاتھ میں رنگدار پینسل قلم رکھیے۔ جب آپ کی نظر سے کوئی ایسا طریقہ گزرے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو اس پہ نشان لگائیے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 13 سال تک ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر رہا۔ وہ ہر مہینے اپنی کمپنی کے جاری کردہ دستاویزات کو پڑھتا تھا، صرف اس لیے کہ تجربے نے اس کو بتایا کہ بار بار پڑھنے سے ذہن میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ برنارڈ شاہ نے کہا، اگر آپ کسی آدمی کو کچھ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ چنانچہ اگر آپ ان اصولوں پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں جو آپ نے اس کتاب میں پڑھی ہیں تو ان پر تھوڑا بہت عمل ضرور کیجیے۔ صرف وہی علم ذہن میں محفوظ ہوتا ہے جسے آپ برابر استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو اس کے 2 نتائج مرتب ہوں گے۔ آپ ایک ایسی تربیت میں مصروف ہوں گے جو نہایت دلچسپ بھی ہے اور فائدہ بخش بھی۔ آپ کی لوگوں سے ملنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی قابلیت یوں بڑھ جائے گی جیسے ساون میں سبزہ بڑھتا ہے۔ آپ ایک ڈائری رکھتے ہیں جس میں وہ کامیابیاں درج کیجیے جو آپ ان اصولوں کی مدد سے حاصل کریں۔ میں کسی بھی کتاب کو جب بھی پڑھتا ہوں تو اس کو امپورٹنٹ پوائنٹس انڈر لائن کر لیتا ہوں اور پھر اس کتاب کو رکھ دیتا ہوں، اور پھر سنڈے کی رات کو وہ کتابیں بار بار پڑھتا رہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں میرے ذہن میں نقش ہو جائیں۔